پاکستان میں بعض مجسٹریٹوں نے اس بات کی آڑ لے کر کہ 4 گواہ زنا کے لیے شرط ہیں، ایسی خواتین کو بھی جو زنا بالجبر کا شکار ہوئی جن کے پاس گواہ سوائے اپنی اس کیفیت کے اور کوئی بھی نہیں تھا، ان کو قید و بند میں ڈالا اور بڑی تکلیفیں پہنچائی. جی، تو کہ چونکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا اسلام کا ہوگا کہ اگر زنا بالجبر؟ اسلام نے صرف زنا کی سزا تو مقرر نہیں کی ہوئی، وہ بغی اور شرارت اور فساد اور ظلم کی بھی تو ہے. تو کسی پر اگر کوئی ظلم ہے تو شرن 4 والی گواہی نہ صحیح، اس کے ظلم کے خلاف تو احتجاج کرنے کا حق ہے عورت. اور ایسی صورت میں پھر وہ جو آپ بتا رہے ہیں نئے قانون، ڈی این اے والا، وہ کام آ سکتے ہیں. ایسی عورت کا مقدمہ درج کرنا بجائے اس کے کہ اس کو یہ دھمکی دی جائے کہ تم 4 گواہ نہیں لا رہے اس لیے تمہیں کوڑے پڑیں گے، یہ بالکل جائز ہے مقدمہ درج کرنا. بلکہ 4 گواہوں کا جہاں تک تعلق ہے، ایک لوگ اس فرق کو نہیں دیکھتے، وہ اس لیے ہے کہ عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے. قرآن کریم نے اس غرض سے وہ وضع بیان فرما کر کہا ہے کہ تم لوگوں کو اجازت نہیں کہ تم معصوم عورتوں پر زبانیں کھولو، کیونکہ وہاں صرف مرد کا سوال نہیں، عورت کی عصمت کا زیادہ سوال ہے. اور بہت عظیم یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اقدام ہے سوسائٹی میں عورت کی عزت اور احترام کو قائم کرنے کا. جس عورت کی عصمت پر حملہ ہو رہا ہو اس کو اسی کی آڑ لے کر اس کو بے عزت رہنے دیا جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ قرآن کریم تو عصمت کی حفاظت کی خاطر یہ کر رہا ہے. بس وہ زبانیں بند کر رہے ہیں ان کی جو تھرڈ پارٹیز ہیں، جو باتیں کرتے ہیں اور آپ باہر ہیں، ان کے لیے سزا کا حکم ہے. بہتان لگانے والے، ہاں بہتان لگانے والے معصوم عورتوں پر. تو جو عورت خود اپنے اوپر بہتان لگا رہی ہے وہ کوئی وجہ ہے تو بیان کر رہی ہے، اس لیے اس کو اس شک کے تابع شمار کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر وہ ثابت کر دے تو جس طرح بھی ثابت کرے اس کو سننا پڑے گا، کیونکہ اپنے خلاف کوئی ایسا گندا الزام نہیں لگا سکتا. اگر وہ ثابت نہ کر سکی اور ثابت ہوا کہ وہ خود سازش کر رہی تھی کسی کے خلاف تو اس کو پھر 80 کوڑے پڑیں گے.